बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज के हमारे दर्स का मौजू है नमाज जुम्मा के बाद कितनी रकतें पढ़नी चाहिए या कितनी रकतें सुन्नत हैं। इस सिलसिला में 3 अहादीस मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर ज़िक्र की हैं। सबसे पहली हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। वो फरमाते हैं अन्नहु सल्ला मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकअतैनि बादल जुमाती। ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैहि है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि उस हदीस को कहते हैं जो बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर दर्ज हूँ या जिसको बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रवायत किया हो। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 रकतें जुम्मा के बाद अदा की। सल्ला मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकअतैन बादल जुमाती कि यानी अब्दुल्ला बिन उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुम्मा के बाद 2 रकतें पढ़ी। इसी तरह दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ की है। उसमें है वो रवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं। वो हदीस इस तरह है वान अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला अहदुकुमुल जुमअता फलियुसल्लि बअदहा अर्बआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई जुमा पढ़े तो उसके बाद 4 रकत पढ़े। इसको मुस्लिम शरीफ ने रवायत किया है और बाब है फ़ी किताबुल जुम्मती बाद सलाती बादल जुमा, यानी जुम्मा के बाद के बाब में उन्होंने इस हदीस को दर्ज किया है कि जुम्मे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई जुमा पढ़े तो उसके बाद 4 रकत पढ़े। इसके बाद एक और हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। वो हदीस इस तरह है वान इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान ला युसल्ली बादल जुमुअती हत्ता यनसरिफ फयुसल्ली रकअतैन फ़ी बैतिही रवाहु मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के बाद नमाज नहीं पढ़ते थे यहाँ तक कि वापस लौटते, यानी अपने घर तशरीफ़ ले जाते, फिर 2 रकत अपने घर में अदा फरमाते। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ते थे यहाँ तक कि वो अपने घर लौट जाते और घर जाकर 2 रकतें अदा फरमाते। अब इन अहादीस के अंदर 2 तरह की अहादीस हैं। एक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो जुम्मा के बाद आप 4 रकतें पढ़ें और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अहादीस मरवी हैं कि आप घर के अंदर तशरीफ़ ले जाते और 2 रकतें अदा करते। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ऊपर वाली हदीस में ये फरमाते हैं कि सल्ला मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकअतैन बादल जुमा, मैंने एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 रकतें नमाज जुमा के बाद अदा की। इस सिलसिला में अक्सर हजरात पूछते हैं कि जुम्मा के बाद कितनी रकतें पढ़नी चाहिए, कितनी रकतें सुन्नत हैं। अब मैंने जो ये पैटर्न देखा है कि जो जुम्मा अपना नमाज़ों से पहले जो रखते हैं वो ज़्यादातर 4 रखते हैं सुन्नतों की। अब देखें कि ज़ोहर के से पहले 4 रखते हैं, असर से पहले 4 रखते हैं, इशा से पहले 4 रखते हैं, लेकिन बाद में किसी नमाज के अंदर 4 रखते नहीं। हर नमाज के बाद ज़ोहर के बाद भी 2 रखते हैं, असर के बाद कोई नहीं है, लेकिन मगरिब के बाद भी 2 रखते हैं, इशा के बाद भी 2 रखते हैं। तो इससे पता ये चलता है कि नमाज के बाद
2 رکعتیں ہی ہیں۔ نماز سے پہلے تو 4 رکعتیں ہو سکتی ہیں، لیکن نماز کے بعد 4 رکعتیں ان کا وہ پیٹرن نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں ہے کہ 4 رکعتیں۔ تو جیسے نمازوں کے اندر پتہ چلتا ہے کہ نماز سے پہلے تو 4 رکعتیں ہیں، لیکن کسی نماز کے بعد ایسا نہیں ہے کہ نماز کے بعد 4 رکعتیں ہوں۔ تو ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے، اور گھر کے اندر فرمایا کہ حتیٰ ینصرف فیصلی رکعتین فی بیتہ، مسجد کے اندر کوئی نماز ادا نہیں کرتے تھے، اور گھر جا کر آپ تشریف لے جاتے 2 رکعتیں ادا کرتے۔ تو جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4، جو روایہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اس میں محدثین نے یہ فرمایا جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت کا حکم ہے، مگر یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ صریح احادیث میں حدیث کے اندر ہے 5 فرضی نمازوں کے علاوہ زائد نمازوں کے واجب نہ ہونے کی نفی کرتی ہے، یعنی یہ ان کا وجوب نہیں ہے، استحبابی حکم ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے، بعض تو ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ 4 رکعتیں بھی 6 رکعتیں پڑھنی چاہیے، پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھیں، یا پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیں پھر 2 رکعتیں پڑھیں، تو 6 سنتیں پڑھیں۔ لیکن یہ اس طرح کا کوئی معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے کہ آپ نے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہوں اور پھر 4 رکعتیں پڑھی ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مروی نہیں۔ اور جو احادیث ہیں ان کے اندر بھی ایسا نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 4 رکعتیں پڑھی ہوں پھر 2 رکعتیں پڑھی ہوں، یا گھر جا کر 2 رکعتیں پڑھی ہوں پھر 4 رکعتیں پڑھی ہوں۔ جب بھی جن آپ کے معمولات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز کے بعد سنتیں ادا کی ہیں، یا 2 ادا کی ہیں یا 4 ادا کی ہیں، 4 کا اس طرح آپ سے ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے ایک ہی وقت میں مسجد کے اندر 4 رکعتیں پڑھی ہوں پھر 2 رکعتیں پڑھی ہوں، اور گھر جا کر یا وہاں مسجد میں کچھ نہ پڑھا ہو اور گھر جا کے پہلے 4 پڑھی ہوں پھر 2 پڑھی ہوں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو اس سلسلے میں آپشن یہ ہے، اور معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا نمازوں کا معمول دیکھ کر کہ نماز جتنی بھی نمازیں ہیں ان کے بعد 4 سنتیں نہیں ہیں، ان کے بعد 2 ہی سنتیں ہیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں ہیں، اور مغرب کا بعد 2 سنتیں ہیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ پہلے تو ہیں 4 سنتیں ظہر میں ہیں، 4 سنتیں غیر مقدہ جو ہیں عصر سے پہلے ہیں، عشاء سے پہلے بھی 4 سنتیں ہیں، وہی بھی غیر مقدہ ہیں، لیکن اس کے بعد 4 سنتیں نہیں ہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھی ہوں، پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے، اور نہ اس طرح کا ثبوت ہے کہ آپ نے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں پھر 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو سہولت کے لیے یہ ہے اپنے 2 رکعتیں جمعہ کے بعد سنتیں 2 سنتیں آپ ادا کر لیں، اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ 4 سنتیں اور 6 سنتیں پڑھنی چاہیے، یہ نوافل ہیں، جتنا بھی آپ ادا کر سکیں آپ کے لیے اس کے اندر ثواب ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو وہ بھی سنت پر عمل کر رہا ہے، اور اگر کوئی اس کے بعد صرف 4 رکعتیں پڑھتا ہے تو وہ بھی سنت پر عمل کر رہا ہے، اس کا بھی احادیث کے اندر ثبوت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو آگے بھی شیئر کریں۔ اس سلسلے میں بہت لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں کہ جمعے کے بعد کتنی سنتے ہیں جی۔ اکثر لوگ جو کافی عرصے سے مسجدوں میں آتے رہتے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی کتنی سنتے ہیں، 2 سنتے ہیں، 4 سنتے ہیں، 6 سنتے ہیں، 6 سنتے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں 2 نفل بھی پڑھو، پھر 8 ہو گئی، تو کافی سارا یہ جو ہے نا وہ کام پڑ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو سہولت ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ احادیث سے ثابت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچ سکے، اور نیکی کی نیت کر کے انشاءاللہ آپ شیئر کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔